ڈر کو سن کر کے ان کی طبیعت دین کی طرف اور رب کی طرف مائل ہو۔ وہ وقت، وہ دور جہالت کا تھا، وہ دور لا علمی کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور سے کم دور آج کا نہیں ہے۔ لا علمی سے مراد کیا اس دور میں پڑھے لکھے نہیں تھے؟ تو ابو جہل جیسے لوگ تھے جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن لا علمی کی بنیاد، لا علمی اور جہالت جو ہے وہ توحید سے لا علمی ہے۔ جہالت سے مراد اسلام سے جہالت ہے، اسلام کے بارے میں عدم واقفیت۔ میں سمجھتا ہوں اس سے کم دور آج کا نہیں ہے، ہوگا، لیکن آج کل سملر ہی معاملہ کسی حد تک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنے مسلمان، اتنی مسجدیں، اتنے نمازی، آپ کسی دن ایک نمازی کو بٹھا کر اس سے پوچھ لیجئے کہ ذرا سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھ کے سنا دیجئے، تو نہیں سنا پائیں گے۔ کسی مقتدی سے آپ دین کے بارے میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیجئے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ اور ہر وہ کام جو شرک کے قریب لے جانے والا ہے اس میں ہماری قوم ڈوبتی جا رہی ہے، اور توحید کے سلسلے میں اتنی خراب پوزیشن ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شومی قسمت کہ اب ہمارے اداروں میں توحید بھی اتنی نہیں پڑھائی جاتی جتنی پڑھائی جانی چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، امام عشق و محبت کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑے موحد آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ ہم نے اس پہلو پر کبھی توجہ نہیں دی، وہ عاشق رسول ضرور تھے لیکن بہت بڑے موحد تھے۔ اتنے بڑے موحد کے ایک شعر سے میں آپ کو سمجھا دوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ کتنے بڑے موحد آپ دیکھیں، ایک ایسی گتھی کو سلجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم اعتراضات کے جوابات دیتے یہ جواب اعلیٰ حضرت نے بالکل کلیئر کر دیا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی رب نے سارے پاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اختیاری پاور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نہیں کہا، عطا کی بات کہی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ امام عشق و محبت موحد تھے۔ اب میں آپ سوچتے ہوں کہ توحید کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دھاگے، لیموں، لوبان، اگربتی ایسی چلن چل پڑی ہے کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ پر بھروسے نام کی چیز جو ہے نا، ڈے بائی ڈے انسانوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو آج ہندوستان میں اور دنیا بھر میں لوگوں کے قدم پھسل کر اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں ان رسومات کا بہت بڑا دخل ہے، اور ان چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ الوظیفۃ الکریمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ فقیر اپنی پریشانی کا حل ادعیائے معصورہ سے تلاش کرتا ہے، اور میں اسی سے اپنے سارے پرابلمز کو سولو کرتا ہوں۔ میں نہ تعویذات کا منکر ہوں، نہ اس کی افادیت کا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہم لوگ آج اگر اس میں پڑ گئے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اسلام صحیح طور پر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ضرورت ہے لوگوں کو علم، لوگوں کو عمل، لوگوں کو اللہ کا ڈر۔ ابتدا جس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کرنے کے لیے فرمایا وانذر، ہم بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، خوشخبریوں کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلے وہ اس لائق بنے تو صحیح کہ ان کو خوشخبری سنائی جائے۔ اس وقت تو ڈرانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ نہ رہا ہو؟ ابھی 2-3 دن پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بہت بڑی خانقاہ کے بڑے پیر ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا ہمارے علاقے میں، یہ ممبرا کی بات بتا رہا ہوں،
ہمارے علاقے میں ممبرا کے اندر سب سے زیادہ ڈرگس پینے اور سپلائی کرنے والے سنی مسلمان ہیں. تو یہ سچویشن اس وقت ہماری بن پڑی ہے. آج آپ موریشس کی زمین کو دیکھ لیجئے تو ہمارا کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جہاں کے لوگ اپنی تشنگی بجھا سکے، کوئی ہمارا ایسا روحانی سینٹر جہاں پر لوگ پہنچ کر کے اپنے قلب کو تسکین کا سامان فراہم کر سکیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ڈرانے کی ضرورت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بلکہ خود علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا، آج کا دور بشارت کا نہیں ڈرانے کا ہے. یہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا. ہم خوشخبریاں اتنی سستی بانٹنے کہ ہمارا ہاتھ چومو اور سیدھے جنت ہی میں چلے جاؤ، کہیں رکنا ہی نہیں ہے تم کو. نتیجتاً ہماری قوم بے عملی کی شکار ہو گئی. نماز سے تو اتنی غفلت ہے، العیاذ باللہ، برائیوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی. ہماری کوئی پہچان ایسی نہیں بن پائی ابھی تک جس پہچان کی بنیاد پر لوگ اس سوسائٹی کے ممبر بن سکیں. ہماری پہچان کیا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اور اگر آج کی سچویشن پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھی جائے تو میں نے کل ہی رات مولانا اسامہ صاحب کے ہاں پروگرام تھا تو میں نے یہ بات بتائی کہ ایک ذہن کے اندر لاشعوری طور پر جملہ فٹ کیا جا رہا ہے جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور عوام بھی کہہ رہی ہے. اور وہ جملہ کون سا ہے؟ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نوکری اس لیے نہیں مل رہی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کام اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جملہ لاشعوری طور پر ہم کہتے جا رہے ہیں. اب وہ طبقہ جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے جس کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات پنپ رہی ہے کہ یار مسلمان ہوں گے تو ہم کو ترقی نہیں ملے گی، مسلمان رہیں گے تو ہم کو ترقی نہیں ملے گی. تو اس کا رشتہ اسلام سے خود بخود کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جس مذہب میں رہ کر کے ترقی نہ ملے اس مذہب کو سلام کر کے نکل جاؤ بھائی، ورنہ دنیا میں کیسے جی پائیں گے. اس لیے کہ یوتھ کی مینٹلٹی الگ ہوتی ہے. تو ہمیں اس گندی ذہنیت کو ختم کرنا ہوگا. اور سب سے اہم جو چیز ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب آغاز کیا تو لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ کی دعوت سچی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر نہیں بتایا. قرآن کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آج سے پہلے کی زندگی تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی اپنے وجود کو اپنی دعوت کی دلیل کے طور پر حضور نے پیش فرمایا اور قیامت تک آنے والے اپنے نائبین کو درس دیا کہ تمہاری دعوت اس وقت مؤثر ہوگی جب تمہاری دعوت کی تم خود دلیل بن کر لوگوں کے سامنے آؤ گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. جب تک کہ اپنی دعوت کی دلیل ہم خود نہیں بنیں گے ہم لوگوں پر مؤثر نہیں ہو سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان 40 سال گزارے. لوگوں نے ان کی زندگی دیکھی، صادق الوعد الامین کہا، ساری چیزیں لوگوں نے ایکسیپٹ کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جس دعوت کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی وہ دعوت اتنی پھیلی کہ آج بھی پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو وجود ماشاءاللہ آپ کو میں نصیحت کروں یہ غیر مناسب ہے، لیکن ایک دائی کی ذمہ داری کی حیثیت سے، دائی تو کیا ان کے قدموں کی خاک بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. بس کچھ ضروری مطلب ہماری گفتگو مؤثر کیسے ہو، سوسائٹی میں ہماری پکڑ مضبوط کیسے ہو اور ہمارا مشن ہم کیسے لے کر کے چل سکیں. تو اس میں بنیادی کہیں بھی آپ قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو پہلے خود کی ذات ہی کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے
کہ سیلف پہلے اپنی فکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس وقت سورج کو پلٹا کر بتا سکتے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد جب میرے نائبین میرے مشن کو لے کر کے چلیں گے تو ان میں تو اتنی طاقت نہیں ہوگی، تو ان کے لیے کیسا فارمولہ دے دیا جائے جس فارمولے کو وہ اپنائیں تو اپنانے کے بعد ان کی زندگی سے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچتی رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو بطور دلیل پیش فرمایا اور فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی. اور تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھیں آخر جھگڑا کون سا تھا حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان؟ یہ وجود ہی کا تھا اگر دیکھا جائے تو، کہ یزید کے وجود سے اسلام نہیں ثابت ہو رہا تھا اور امام کی زندگی سے اسلام ثابت ہو رہا تھا. اسی لیے کہا گیا نا شاست حسین دیست حسین، دین کہا گیا ان کو. اس لیے کہ پورے وجود کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن و احادیث پر مکمل عمل کرنے والی ذات کو اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اگر یزید باعمل ہوتا، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوتا اور ہر اعتبار سے قرآن و حدیث کا عامل ہوتا تو یہ جنگ شاید وجود میں نہ آتی، بلکہ وہ ایسا ہوتا تو خود خلافت کا دعویٰ کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. لیکن یہ جنگ جو چل رہی تھی وہ اس لائق نہیں تھا اور امام حسین اس لائق تھے. اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے وجود سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. فاروق اعظم نے اپنے وجود سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. حضرت عثمان غنی نے اپنے وجود سے اور اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے وجود سے اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. اور جتنے بھی ہمارے ماضی قریب کے اکابرین کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے جتنے اپنے قول سے اسلام نہیں پھیلایا اتنا اپنے کردار سے اسلام پھیلایا ہے. میں ماضی قریب کے 2-3 بزرگوں کا تذکرہ کروں. میں نے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ کو دیکھا ہے. کئی پروگرام ساتھ میں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی حضرت کے ساتھ. سنی دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع کینیڈا کی سرزمین پر تھا، وینکوور میں، جہاں خصوصی خطیب کی حیثیت سے قائد اہل سنت تشریف لائے تھے. تو میرا جہاں قیام ہوتا تھا وہیں حضرت کا بھی قیام ہوتا تھا. آپ کو حیرت ہوگی قائد اہل سنت روزانہ تہجد میں 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. آپ ذرا سوچیں یہ کام جو ان کے ہرے بھرے نظر آتے ہیں وجہ یہ تھی. حضور مبلغ اسلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں آپ کو شارٹ کے اندر بتاؤں، آج پوری دنیا میں جتنی بھی مذہبی تحریکیں ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں سب مل کر جتنوں کو مسلمان نہیں کر سکے، تنہا مبلغ اسلام نے ان کو مسلمان کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ علم کے ساتھ عمل تھا، کردار تھا جس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا. تو پہلی چیز یہ کہ وجود، ہمارا وجود خود اس سانچے میں ڈھلا ہوا. قو انفسکم ربنا اغفر لی، ابتدا اپنی ذات سے ہی ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے کروڑوں گنا اربوں گنا بہتر ہیں، لیکن ہم دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز دلائل کی روشنی میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، ہندی میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسلامی کرن، کہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ جو ہے نا وہ ورلڈ کپ تو کھیل کود کا ہو رہا ہے لیکن پورا اسلامی تبلیغ کا ایک اس کی شکل اختیار اس نے کر لی ہے. اس ورلڈ کپ کو آپ دیکھیں تو کیسے یہ سربراوردہ افراد، حکمراں، شاہی زندگی گزارنے والے بلکہ شاہ لوگ، ان کے ذہن میں وہاں اسلام کی تبلیغ کی کیسے بات آئی؟ شاید اس تک ذہن نہ پہنچاؤ ایک عالم کی وجہ سے جو اپنے عقیدے کا تو نہیں تھا لیکن قرآن و حدیث پر اس کی گہری نظر تھی اور اس نے شاہوں کو متاثر کیا. کون ہے؟ ڈاکٹر یوسف قرضاوی. ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی تحریر، اس کی فکر انگیز گفتگو، اس کا اپنا عمل
اس کی اپنی سوچ، اس نے شاہوں کو اپنی فکر سے جو ہے متاثر کیا اور ان کے ذہن کو اسلامی بنایا. نتیجتاً اس ایونٹ کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا ایونٹ بنا دیا، اور آج لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ کیوں کہیں ہمیں مدعو نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک سے ایک پہاڑ علم کے موجود ہیں، لیکن پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ دور حاضر کے تقاضے، دور حاضر کے لوگوں کی سائیکولوجی، دور حاضر کے لوگوں کی نفسیات، دور حاضر کے لوگوں کی ضرورت، ان ساری چیزوں سے ہم صحیح معنوں میں واقف نہیں ہیں. اور دوسری چیز ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خدمت ہماری عوام اتنی کرتی ہے کہ ہم 2-4 جگہوں کے بارے میں دوسرا نہ سوچیں تو شاید گھر چلانا مشکل ہو جائے. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس راہ میں ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس راہ کے مسافر کو جب دیکھتا ہے کہ یہ میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے پروردگار پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. ہمیں سوچ چینج کرنی پڑے گی. ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے جمعہ میں آنے والے ہمارے آڈینس، ہمارے مخاطب، ان کو ہمیں کیا دینا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر دارالعلوم میں پڑھنے والے، یعنی اہل سنت و جماعت کے اداروں کی بات عرض کر رہا ہوں، دارالعلوم میں پڑھنے والے طلباء جو ہیں ان کی سوچ میں آپ کو بتاؤں، وہ 3 بننا چاہتے ہیں. یا تو نعت خواں بنیں گے، یا مقرر، یا پیر صاحب. بس یہی تھے. وہ سوچتے ہیں ان تینوں میں ملائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ سوچ ہمیں لے ڈوبے گی کہیں دور تک. الا ماشاء اللہ ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم دین کی خدمت گزار بنے، داعی دین بنے، مبلغ بنے، اسلام پہنچانے والے بنے. الا ماشاء اللہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. طلباء کی سچویشن جو ہے، طلباء کی مینٹلٹی اسی ٹائپ کی کم و بیش بنی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا اس راہ کی ایسی ہے کہ مشقتوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن جب آپ کی ذات کو لوگ تسلیم کر لیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سب سے پہلے جو چیز علماء میں ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے، وہ پہلی چیز ہے عمل، اور دوسری چیز ہے بے نیازی، اور پھر تیسری چیز ہے کہ ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے. عمل اور بے نیازی جب ہماری عوام ہمارے علماء میں دیکھ لیتی ہے کہ ان کو تو کچھ لالچ ہے ہی نہیں، تو پھر قدرت خود جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے والے بندے کے لیے دروازے خود کھول. پھر لوگ خود آپ کے قدموں میں اتنا ڈھیر رکھ دیں گے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا کروں میں. لیکن ابتدا تو آپ کو بے نیازی سے ہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے ایک تقریر کی تھی، اس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ میں نے MBA کیے ہوئے، MA کیے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے ہوئے، لیکن ایک حافظ قرآن کو میں نے نہیں دیکھا. اللہ نے اپنے دین کے خادموں کی اس طرح سے کفالت فرمائی کہ انہیں فٹ پاتھ پر کوئی چیز بیچنے کے لیے جانے پر مجبور نہیں ہونا پڑا. یہ اس کریم کا کروڑوں کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے. تو ہمیں عمل، ہماری گفتگو کو مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں چینج کرنا پڑے گا. ہم نے اگر وہی حکایات اور روایات اور چلم چلی یہ اگر ہم نے سسٹم رکھا تو ہر 40 سال کے بعد جنریشن چینج ہوتی ہے اور جنریشن کی سائیکولوجی چینج ہوتی ہے. اب جو جنریشن ہمارے سامنے آئی ہے وہ جنریشن چیخم چلی مار دھاڑ دھم پچاڑ اس کو پسند نہیں کرے گی، نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی. ہماری اب کی جنریشن جو پسند کرتی ہے وہ اوتھینٹک بات ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سمجھانے کے انداز میں، تبلیغ کے انداز میں، درس و تدریس کے انداز میں ہو. تو انشاءاللہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میں ان سارے ہمارے مشائخ کو خراج عقیدت اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے، جنہوں نے اتنی کتابیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اور اتنا مواد ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ ہمیں کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس اسی کو محنت کر کے تیار کریں اور اسی میں سے ہم دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی گفتگو کو پیش کریں تو انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو کام بہت آسان ہوگا. لیکن ہم سب نے یہاں پر انشاءاللہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کریں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.